بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. 27ویں حدیث. ترجمہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تورات میں لکھا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر تاکہ میں تیرے قلب کو بے نیاز کر دوں اور تجھے تیری خواہشوں کے حوالے نہ کروں، اور میری ذمہ داری ہے کہ تیرے لیے فاقہ کے راستے کو بند کر دوں، تیرے دل کو اپنے خوف سے بھر دوں. اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا تو میں تیرے دل کو دنیا کی مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فاقے کے راستے کو بند نہ کروں گا، تجھے تیری طلب و خواہش کے حوالے کر دوں گا. تشریح. تفرغ لقضاء. تفرغ باب تفعل سے ہے. اس کا مطلب ہے اپنے پورے وقت کو اس کے لیے اس طرح صرف کر دیا کہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو. عبادت کے لیے دل کو خالی کرنے کا مطلب ہے اس کے لیے ہر چیز سے اپنی توجہ کو ہٹا لینا. باقی جملے کا مطلب ہے اس میں اتنا پانی گرایا جس کو لے لیا، اور اسی طرح چند اور الفاظ کے عربی معنی لکھے ہیں. پہلی فصل. جان لو کہ عبادت کے لیے فراغت حاصل ہونے کا مطلب اس کے لیے فارغ وقت کا ہونا اور فراغت قلب کا حاصل ہونا ہے. عبادت کے اندر یہ چیز بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر حضور قلب پیدا نہیں ہوتا، اور حضور قلب کے بغیر عبادت بے فائدہ ہے. حضور قلب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک فراغت وقت اور فراغت قلب. دوسرا، قلب کو عبادت کی اہمیت سمجھانا ہے. فراغت وقت سے مراد یہ ہے کہ انسان شب و روز کے لیے اپنی عبادت کا وقت معین کر دے اور اپنے آپ کو اس وقت عبادت کے لیے وقف کر دے، اس وقت میں کوئی دوسرا کام انجام نہ دے. جب انسان یہ سمجھ لے کہ عبادت ایک اہم چیز ہے، دوسرے کاموں سے اس کی اہمیت زیادہ ہے، بلکہ دوسری چیزوں کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وقت معین کرے گا اور اس وقت کی پابندی کرے گا. اب اس کے بعد میں حد المقدور تھوڑا سا اس سلسلے میں بیان کروں گا. بہرحال عبادت گزار آدمی کو اپنی عبادت کے لیے وقت معین کرنا چاہیے، اور اوقات نماز کی جو اہم ترین عبادت ہے، پابندی کرنے کے علاوہ اس کو وقت فضیلت میں ادا کرنا چاہیے. ان اوقات میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے. جس طرح مال و منال کے لیے بحث و مباحثہ اور مطالعے کے لیے وقت متعین کیا جاتا ہے، اس طرح عبادت کے لیے بھی معین کیا جانا چاہیے، جس میں دیگر امور سے فارغ ہو تاکہ حضور قلب حاصل ہو سکے، جو لب و مغز عبادت ہے. لیکن اگر یہ میری طرح تکلف سے ادا کرے اور بندگی معبود کی ادائیگی کو امور زائدہ میں سے قرار دے تو پھر اس کی ادائیگی کو آخر وقت تک کے لیے مؤخر کر دے گا، اور بجا لانے کے وقت بھی چونکہ بعض امور کی انجام دہی کو جو اس کی نظر میں اہم ہیں اس سے مزاحم سمجھتا ہے، اس لیے اگر پڑھتا بھی ہے تو ہاتھ پیر توڑ کر پڑھتا ہے. البتہ اس عبادت میں نورانیت نہیں ہوتی. ایسا شخص غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے اور وہ نماز کے بارے میں سستی کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. میں نماز کو خفیف شمار کرنے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں. اس کتاب میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع کی روایت کو پوری طرح سے ذکر کیا جائے، البتہ بعض کو عبرت کے لیے ذکر کرتا ہوں. زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا، اپنی نماز کے بارے میں سستی نہ کرو، اس لیے کہ رسول خدا نے اپنی رحلت کے وقت فرمایا تھا، جو شخص اپنی نماز کے بارے میں سستی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ بھی مجھ سے نہیں ہے جو نشہ آور چیزوں کو پیے. خدا کی قسم وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکتا. ابھی بصیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے باپ کی رحلت کا وقت آیا تو مجھ سے فرمایا، اے بیٹا، جو نماز کے بارے میں سستی برتے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اس سلسلے میں روایات تو بہت ہیں، لیکن اہل عبرت کے لیے یہی کافی ہے. خدا جانتا ہے رسول خدا سے جدائی یا آپ کی نظر کرم سے محروم ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے، اور آن حضرت اور ان کے اہل بیت کی شفاعت سے محرومی کتنی بڑی رسوائی ہے. یہ گمان بھی نہ کیجیے گا کہ آن حضرت کی شفاعت کے بغیر کوئی رحمت حق اور بہشت موعود کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہر معمولی چیز کو بلکہ خیالی نفع کو اس نماز پر مقدم کرنا جو رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خدا کی رحمت تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے،
اور اس کے بارے میں سستی کرنا، نیز کسی عذر کے بغیر اس کو آخری وقت تک ٹال دینا، اس کے حدود کی حفاظت نہ کرنا، نماز کو سبک سمجھنے اور اس کے بارے میں سستی کرنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی گواہی کی بنا پر تم ان کی ولایت سے خارج اور ان کی شفاعت سے محروم ہوگے۔ اب یہ سوچو کہ اگر تم ان حضرات کی شفاعت کے محتاج ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا شمار حضرت کی امت میں ہو تو اس امانت الہی کو عظیم سمجھو اور اس کی اہمیت کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم جانو اور تمہارا کام، خدا اور اس کے اولیاء تمہارے عمل کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر تم نے نماز کو اہمیت نہ دی تو کہیں اس کا نتیجہ ترک نماز کی صورت میں ظاہر نہ ہو اور ترک نماز کے بعد انکار تک کی نوبت نہ پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارا کام تمام ہوا اور شقاوت ابدی اور ہلاکت دائمی تم کو نصیب ہوگی۔ وقت کی فراغت سے زیادہ اہمیت فراغت قلب کی ہے، بلکہ فراغت وقت در حقیقت اس فراغت کی تمہید ہے، اور اس طرح کہ انسان عبادت میں مصروفیت کے وقت پر اپنے آپ کو تمام دیگر مصروفیات اور بلند دنیاوی رنج و غم سے خالی کر لیتا ہے، اور قلب کی توجہ دوسرے امور اور پراگندہ خیالات سے ہٹ جاتی ہے، اور دل عبادت و مناجات کے لیے بالکل خالی ہو کر خدا کی طرف ہمتن متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب تک قلب فارغ نہ ہو اس وقت تک نہ خدا کی طرف نہ اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو پاتا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے تمام پراگندہ اور مختلف خیالات سب عبادت ہی کے وقت کے لیے ذخیرہ ہوتے ہیں کہ ادھر نماز شروع کی اور ادھر سارے خیالات اور بھوری بصری باتوں کی یلغار ہو جاتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں گویا دکان کا دروازہ یا حساب کا دفتر کھل جاتا ہے، گویا مطالعہ کے لیے کتاب کھل جاتی ہے، دل تو دوسرے امور میں لگ جاتا ہے اور عمل سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہوش آتا ہے جب حسب عادت سلام پھیرتے ہیں۔ یہ عبادت رسوا کن ہے، یہ مناجات شرمنگیز ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کے معاملے کو کسی حقیر بندے سے گفتگو کے مترادف سمجھو۔ جب آپ کسی دوست کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی آسان، کسی اجنبی کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، جب تک اس کے ساتھ بات میں مصروف ہیں دوسروں سے غافل رہ کر پوری تندہی کے ساتھ اس کے ساتھ مشغول ہیں، لیکن جب ولی نعمت اور پروردگار عالم سے گفتگو اور مناجات کرتے ہیں تو اس سے بالکل غافل ہو کر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیا بندوں کی عزت خدا سے زیادہ ہے یا بندوں سے گفتگو کی قیمت قاضی الحاجات کی مناجات سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، ہم اور آپ کو نہیں معلوم کہ خدا سے مناجات کیا چیز ہے۔ ہم خدائی فرائض کو سر کا بوجھ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی پر لادا جائے وہ زندگی کا بوجھ بن جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اصل بنیاد کی اصلاح کرنی چاہیے، خدا پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اصلاح کار ہو سکے۔ یہ ساری بدبختیاں ضعف ایمان اور سستی یقین سے پیدا ہوتی ہیں۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کا ایمان ان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ اول بلوغ کو عید قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کو مناجات کرنے کی اجازت دے دی اور شرعی ذمہ داری نبھانے کے قابل بنا دیا تھا۔ واقعاً ذرا آپ سوچئے کہ کون سا قلب ہے کہ اتنی نورانیت اور صفائے باطنی رکھتا ہے۔ اگر ان سید جلیل القدر کا عمل آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو سید الموحدین اور ان کی اولاد معصومین کا عمل تو حجت ہے۔ ان بزرگوں کے حالات اور عبادتوں کی کیفیات اور مناجات کو دیکھو۔ بعض حضرات ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں امر الہی کے بارے میں کوئی لغزش نہ ہو جائے، ان کا جسم کپکپانے لگتا تھا، حالانکہ یہ حضرات معصوم تھے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ پائے مبارک میں تیر چبھ گیا تھا جس کے نکالنے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن نماز میں اس تیر کو نکال دیا گیا کہ حضرت اس طرف متوجہ بھی نہ ہو۔ عزیزم، یہ بات ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس طرح کی مثال تو عام لوگوں میں بھی مل جاتی ہے۔ مثلا شدید غصے اور محبت میں انسان ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔
میرے ایک معتمد دوست نے بتایا، اصفہان میں کچھ بدماش لوگوں سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ مار پیٹ کے دوران میں نے دیکھا ایک آدمی مجھے گھونسے مار رہا ہے۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ کیا ہے۔ جب جھگڑا ختم ہو گیا اور میں اپنے آپ میں آیا تو پتہ چلا کہ چاقو سے کئی زخم ان لوگوں نے مجھے لگائے تھے، جس کی بنا پر میں کئی دن بستر پہ پڑا رہا۔ اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے کہ جب نفس کسی بات کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہو جاتا ہے تو ملک کے بدن سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس کے احساسات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس کی نظر صرف ایک ہی بات پہ رہتی ہے۔ ہم خود بھی علمی بحث و مباحثے میں نعوذ باللہ منہا دیکھتے ہیں کہ محفل میں کچھ بھی ہو جائے ہم بالکل اس سے غافل ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے، مگر افسوس ہم ہر چیز کی طرف پوری توجہ رکھتے ہیں سوائے خدا کی عبادت کے۔ اس لیے ہم کو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا اور ان کے پیر سے تیر نکال دیا گیا۔ بہرحال غیر حق سے قلب کا فارغ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے انسان کو چاہیے ہر قیمت پر اس حالت تک رسائی حاصل کرے، اور یہ حالت پیدا کرنا آسان اور ممکن ہے۔ تھوڑی سی مشق کے بعد اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مدت تک انسان کو چاہیے طائر خیال کو اپنے قبضے میں رکھے، اس کو اس شاخ سے اس شاخ پر نہ جانے دے۔ تھوڑی مدت کے بعد رام ہو جائے گا، پھر انسان کو بھی آرام ہو جائے گا اور دوسرے امور کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، اور خیر اس کی عادت بن جائے گی، الخیر و عادہ، اور پھر وہ فارغ القلب ہو کر خدا اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور ان سب سے اہم جس کو دیگر امور کی تمہید سمجھنا چاہیے وہ حضور قلب ہے، کہ یہی روح عبادت ہے اور حقیقت اسی سے وابستہ ہے۔ اس کے بغیر عبادت کی نہ کوئی قیمت ہے نہ وہ مقبول بارگاہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ روایات میں بھی آیا ہے، کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فضیل بن یسار سے فرمایا، تمہاری نماز تمہارے لیے بس اس قدر مفید ہے جتنے حصے میں تم کو توجہ قلب حاصل رہی۔ اگر تم نے پوری نماز غلط طریقے سے پڑھی یا اس کے آداب سے غفلت میں رہے تو اس کو لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ابو حمزہ تمالی کہتے ہیں، میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی ابا کندھے سے گر گئی اور حضرت نے آخر نماز تک اس کو سیدھا نہیں کیا۔ نماز کے بعد میں نے حضرت سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، تیرے اوپر وائے ہو، کیا تم نہیں جانتا کہ میں کس کے سامنے تھا؟ سنو، بندے کی صرف وہی نماز قبول ہوتی ہے جو توجہ قلب کے ساتھ ہو۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، تب تو ہم لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مومنوں کے لیے اس کی تکمیل نافلہ نمازوں سے کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث اربعہ میں امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، تم میں سے ہرگز کوئی شخص سستی اور اونگ میں نماز کے لیے نہ کھڑا ہو اور نہ اپنے بارے میں سوچے، اس لیے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے اور خدا بندے کی وہی نماز قبول کرتا ہے جو خلوص دل سے ہو۔ اس طرح کی روایات بہت ہیں۔ اسی طرح قلبی توجہ کے لیے بہت سی روایات ہیں، میں یہاں پر ان میں سے بعض کو نقل کرتا ہوں اور اسی پر اکتفا کروں گا کیونکہ اہل اعتبار کے لیے وہی کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی یعفور سے فرمایا، اے عبداللہ، جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ گویا یہ آخری اور الوداعی نماز ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اب دوبارہ پڑھنے کی نوبت بالکل نہ آئے گی۔ اس کے بعد اپنی نظروں کو سجدگاہ پر جما دو۔ اگر تم کو یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے دائیں اور بائیں کون ہے تو نماز کو بہت اچھی طرح بجا لاتے۔ یہ سمجھ لو تم اس خدا کے سامنے ہو جو تم کو دیکھ رہا ہے مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تم میں سے اس مرد مومن کو دوست رکھتا ہوں کہ جب وہ نماز واجب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو توجہ قلب کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتا اور اپنے دل کو کار دنیا کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ جو بندہ نماز میں دل سے خدا کی طرف متوجہ ہوگا خدا بھی اس کی طرف توجہ کرے گا اور اپنی دوستی کے ساتھ قلوب مؤمنین کو بھی محبت سے اس کی طرف متوجہ کرائے گا۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین کو دے رہے ہیں، مگر افسوس کہ بیچارے ہم لوگ معرفت سے
محجوب اور خدا کی دوستی سے بے بہرہ ہیں۔ خداوند عالم کی دوستی ہم کو خبر بھی نہیں ہے۔ ہم خدا سے محبت کا قیاس بندوں کی دوستی پر کرتے ہیں۔ اہل معرفت کا بیان ہے، خدا اپنے محبوب کے لیے رفع حجاب کر دیتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اس رفع حجاب میں کتنی کرامتیں ہیں۔ اولیاء کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم امید یہی رفع حجاب ہے۔ امام علی علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد مناجات شعبانیہ میں فرماتے ہیں، پروردگار ہم کو دنیا سے مکمل جدائی اور صرف اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنے دیدار کی روشنی سے منور فرما، جس سے دل کی آنکھیں حجاب ہائے نور کو چاک کر کے سرچشموں تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیری عزت و تقدس پر جم جائیں۔ میرے معبود، یہ کون سی بصیرت قلوب کی نورانیت ہے جس کی خواہش تجھ سے اولیاء کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی نورانیت کے ذریعے سے وہ تجھ سے ملاقات کریں۔ بار الہ، یہ حجاب ہائے نور کیا ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبانوں پر متداول ہیں؟ یہ معدن عظمت و جلال اور عزت قدس و کمال کیا چیز ہے جو ان حضرات کا انتہائی مقصد ہے؟ ہم تو اس کے سمجھنے سے بھی آخر تک محروم ہیں، اس کے ذوق و شہود کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پروردگارا، ہم تو تیرے روح سیاہ اور سیاہ روزگار بندے ہیں۔ ہم کھانے پینے، سونے اور بغض و شہوت کے علاوہ نہ کچھ جانتے ہیں، نہ جاننے کی فکر میں ہیں۔ اس لیے تو ہی ہم پر نظر لطف فرما اور ہم کو اس سے بیدار اور اس مستی سے چھڑوا دے۔ بہرحال اہلیت رکھنے والوں کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، جس کی بنا پر انسان کو چاہیے کہ محبت الہی حاصل کرنے اور خدا کے دیدار کے لیے اپنی پوری عمر صرف کر دے۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ اس میدان کے اہل ہیں، وہ دوسری حدیثوں سے تمسک کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جب نماز ختم کرے گا تو اس کے اور خدا کے درمیان جو بھی گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور و فکر کے ساتھ 2 مختصر رکعتیں ایک رات کی عبادت سے بہتر ہیں۔